بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين لا حول ولا قوة إلا بالله. امام بخاری رحمہ اللہ نے الادب المفرد میں موقوفہ اور اسی طرح امام اسماعیلی رحمہ اللہ نے اپنی معجم میں قرآن اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے سلسلہ صحیحہ میں اسے نقل کیا ہے. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بیان کرتے ہیں کہ تحریر نبوت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ان اللہ تعالیٰ قسم بینکم اخلاقکم کما قسم بینکم ارزاقکم. بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان تمہارے اخلاق کو تقسیم کر دیا ہے جس طرح اس نے تمہارے درمیان تمہارے رزق کو تقسیم کر دیا ہے. فإن اللہ يعطي الدنيا ويحب ومن لا يحب. اور اللہ تعالیٰ دنیا ان سے بھی لیتا ہے جس سے محبت کرتا ہے اور اس کو بھی لیتا ہے جس سے محبت نہیں کرتا. ولا يعطي الإيمان إلا من يحب. لیکن ایمان صرف ان سے لیتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے. فمن ظن بالإيمان أن ينفقه وخاف العدو أن يجاهده وهذا العدو وهذا الليل أن يقابله فليكثر من قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. جو شخص مال کو خرچ کرنے حکم کرے، دشمن سے جہاد کرنے سے خوف محسوس کرے، رات کی مشقت اٹھانے سے ڈر جائے، اسے چاہیے کہ کثرت سے کلمات پڑھے: سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر. عزیز بھائیوں، اس حدیث مبارکہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی بنیادی چند باتیں ساتھ فرمائی ہے، اور یہی ہماری تربیت ہے کہ احادیث کی روشنی میں ہم اپنے ایمانوں کو تازہ بھی کریں اور ان کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو پختہ اور مضبوط کریں اور ساتھ ساتھ آخرت کی تیاری کریں. آپ نے فرمایا کہ ان اللہ قسم بینکم اخلاقکم کما قسم بینکم ارزاقکم. اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان تمہارے اخلاق کو تقسیم کر دیا ہے اس طرح اس نے تمہارے درمیان تمہارے رزق کو تقسیم کر دیا ہے. یہ بتایا آپ نے کہ دیکھو اس طرح اللہ تعالیٰ نے رزق کی تقسیم فرمائی ہے نا اپنے لوگوں کے درمیان. کسی کو رزق کم ملتا ہے، کسی کو زیادہ ملتا ہے، کسی وقت میں زیادہ ملتا ہے، کسی وقت میں کم ملتا ہے. کبھی آدمی مالدار ہوتا ہے، کبھی غریب ہو جاتا ہے، کبھی غریب ہوتا ہے مالدار ہو جاتا ہے. رزق کی ساری تقسیم اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، اللہ کے اختیار میں. تو اسی طرح تمہارے اخلاق کو بھی اللہ نے تقسیم فرما دیا ہے. اخلاق سے اعمال اور اقوال، یعنی تمہارے اعمال اور تمہارے حالات، جو تمہیں حالات پیش آتے اور جو تم کام کرتے ہو اللہ تعالیٰ نے سب تمہارے لیے تقسیم فرما دیا ہے. جو تمہارے مقدر میں ہے وہی کرو گے. حضرت سے انسان اپنا ارادہ اور اختیار بھی ہے لیکن کرے کا وہی جو اللہ نے اسے مقدر میں کر دیا ہے، دین سے آگے نہیں جا سکتا. اور پھر اسی طرح اخلاق کے اندر بندے کا جو اخلاق اور اس کے لوگوں کے ساتھ جو معاملات اور اس کے اندر جو صفات، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے تقسیم فرما دی. اللہ کی تقسیم ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسن اخلاق کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے. کئی حدیثوں کے اندر ہمیں یہ دعائیں ملتی ہیں، حتیٰ کہ تہجد میں آپ بیدار تھے تو فرماتے اهدنی لأحسن الأعمال والأخلاق لا يهدني لأحسنها لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. اس نے اخلاق کی دعا کرتے آپ. ایک اور دعا سکھائی: اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی. یا اللہ جس طرح شکل و صورت تو نے اچھی بنائی ہے اس طرح اخلاق بھی اچھا کر دے. مطلب یہ ہے کسی کے اخلاق کا اچھا ہونا
اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کے اندر ایسی خوبیاں اور ایسے اوصاف پیدا فرما دے جس سے اس کا اخلاق اچھا ہو جائے۔ اس اخلاق بھی اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان تقسیم فرما دی، اسی لیے ہر وقت اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، رزق کے لیے بھی اور اسی طرح اخلاق کے لیے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دنیا اسے بھی دیتا ہے جس سے محبت کرتا ہے اور اسے بھی دیتا ہے جس سے محبت نہیں کرتا۔ یہ سمجھایا کہ دیکھو یہ دنیا کا معیار نہیں ہے۔ لوگ جس کے پاس مال دیکھتے ہیں، دولت دیکھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو اللہ کا پسندیدہ ہے، اللہ کا مقرر ہے، بڑی دولت ہے اس کے پاس، اللہ نے تو بڑا نوازا ہے۔ تو یہ کوئی معیار نہیں ہے۔ دنیا اللہ تعالیٰ سب کو دیتا ہے، اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتا ہے اس کو بھی دے دیتا ہے، جس سے محبت نہیں کرتا اس کو بھی دیتا ہے۔ بلکہ کافروں کی تو جنت ہی یہ دنیا ہے، کافروں کو تو اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر اس طرح بھی عیش کروانا ہے کہ آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں، لہٰذا جو انہوں نے عیش کرنی ہے ان دنیا کے اندر کر لیں۔ تو فرمایا کہ یہ معیار نہیں ہے دنیا کا ملنا یا نہ ملنا، اصل چیز کیا ہے؟ وَلَا يُؤْتُوا الْإِيمَانَ إِلَّا مَن يُحِبُّ، ایمان کی دولت اسے دیتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ یہ معیار کہ اگر کسی کے پاس کوئی ایمان کی دولت دیکھو نا تو سمجھ لو کہ اللہ کا پسندیدہ ہے، اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے۔ اس میں ایمان کی عظمت بھی ہے، ایمان کی فضیلت بھی ہے کہ اگر بندہ اللہ کا پسندیدہ بندہ چاہتا ہے کہ آپ کو خوب مومن بنائے، ایمان میں آگے بڑھے، اتنا ایمان پہ آگے جائے گا اتنا ہی اللہ کا پسندیدہ بن جائے گا۔ ایمان کی دولت ہر ایک کو نہیں ملتی، یہ صرف ان کو ملتی ہے جس سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے۔ اس کے بعد جو چیز آپ نے بیان فرمائی وہ بڑی اہم ہے، انسان سے جو کمیاں کوتاہیاں سرزد ہوتی ہیں، مشکل کام ہے نا، آسانیاں ڈھونڈ رہے انسان، مشکل نہ کرنی پڑے، آسانیوں میں زندگی گزار، آسان کام کرتے پڑے۔ اب ہمارا کیا حال ہے؟ ہمیں جو فرض نمازیں پڑھنے کی مشکل لگتی ہے، فجر کی نماز موقع اتنا مشکل لگتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں فرما دے۔ تو یہ کمیاں کوتاہیاں جو انسان سے سرزد ہوتی ہیں، اعمال کے اندر آپ نے اس کا حل بتایا ہے۔ تو میں جو شخص مال کو خرچ کرنے کے بخل کرے کہ جس طرح دل کھول کر اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے، نہیں خرچ کرتا ہوں، دل کھول کر نہیں خرچ کرتا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بالکل یہ خرچ نہیں کرتا، مطلب یہ ہے کہ تھوڑا بہت دے دیتا ہے لیکن بخل کرتا ہے خرچ کرنے، وہ اپنی ضرورتوں پہ زیادہ خرچ کرتا ہے، اللہ کے راستے میں تھوڑا خرچ کرتا ہے۔ مال خرچ کرنے کے بخل کرے، دشمن سے جہاد کرنے سے اور محفوظ کرے، اس کے اندر اتنی ہمت ہی نہیں ہے، اتنا حوصلہ ہی نہیں ہے وہ دشمن سے جہاد، دشمن کا مقابلہ کرے، ڈرتا ہے میدان جہاد میں جانے۔ اور تیسری چیز، رات کی مشقت کھانے سے ڈر جائے، رات قیام اللیل، رات کو تہجد پڑھنا، قیام کرنا، اس میں مشقت ہے لیکن اس کا اجر بہت زیادہ ہے۔ یہ سب ڈرتا ہے، اتنی ہمت نہیں ہے، بیچارہ تھکا آتا ہے سارے دن کے کام کاج کر کے، اب اتنی ہمت نہیں ہوتی رات تہجد میں گزارے، قیام اللیل کرے، رات کچھ حصہ اللہ کی عبادت میں گزارے۔ اب یہ کمیاں تو اس کے اندر آ گئی، جانا کیسے ہوگا؟ آپ نے 4 کلمات بیان فرما دیے اور ہم یہی چیز ذکر کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جو عشرہ ہم گزار رہے اللہ تعالیٰ کے ذکر کے تعلق سے اہم یہ عشرہ ہے، اور خاص طور پر یہ جو کلمات بتائے، فرمایا کہ جو یہ کلمات زیادہ پڑھے، یہ کلمات زیادہ پڑھے گا، اس کے 2 مفہوم ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اجر و ثواب کی جو کمی ہے اللہ تعالیٰ وہ پوری فرما دے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو پیچھے رہے نا ان کلمات کی مدد سے اللہ تعالیٰ اسے توفیق سے نواز دے، توفیق مل جائے گی خاص اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کلمات کی برکت سے۔ یہ کلمات کیا ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 4 کلمات فضیل بھائی بہت بڑی فضیلت ہے ان کلمات کہ جو کمیاں کوتاہیاں انسان سے سرزد ہو جاتی ہیں اور انسان جو ہے وہ اپنے اوپر اتنی محنت نہیں کر پاتا، اگر ان کلمات کو کثرت سے پڑھے گا اجر و ثواب میں پیچھے نہیں رہے گا، بہت آگے چلا جائے گا
اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق خاص اس کو حاصل ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے عقیدے، عبادات، معاملات، شکل صورت، لباس، کاروبار، تجارت، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، اخلاق وقار کے ذات، خوشی اور غمی کے تمام امور، سب کچھ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.